لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈانس میں فحاشی ہے، پتہ نہیں آپ کی نظر میں فحاشی ہوگی. میں یہ ایمانداری سے ایک بات کہنا بالکل صحیح کہا. میں بہت گناہ گار انسان ہوں، لیکن میں نے نرگس کا ڈانس جب دیکھتے تھے ہم لوگ تو اتنی ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. وہ اس قسم کی پرفارمنس دیکھتے ایسی ہے وہاں پہ کوئی خدا کا واسطہ ذرا سوچا کریں، ہر حسین چیز میں رب دکھنا چاہیے. واقعی میں آپ کو کیا بتاؤں، میں یہاں کیا ذکر کروں کہ کیا کیا ڈانس اور ان کے گیتوں کے بول جو ہمیں سمجھ آتے ہیں. بالکل. آپ اپنا انٹینا صحیح رخ پہ رکھیں، پھر تسی دسو تانوں امرتسر نہیں تانوں تھائی لینڈ بھی نظر آئے گا. اچھا ابھی جو آپ نے سنا وہ کسی کامیڈی شو کا حصہ نہیں بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک ٹی وی چینل پر ایک دانشور کی گفتگو ہے، جس میں موصوف فرما رہے ہیں کہ فحاشی ڈانس میں نہیں بلکہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے. اور نرگس کا ڈانس دیکھ کر تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ تو وہی بات ہوئی کہ کوئی گٹر کے ڈھکن پر بیٹھ کر کہے کہ بدبو گٹر میں نہیں آپ کی ناک میں ہے، اپنی ناک صاف کرے. منظر تو بڑا حسین ہے. اگر عمل کی کوئی اہمیت نہ ہوتی اور سب کچھ صرف نظر کا دھوکہ ہوتا تو دنیا کے کسی قانون میں عریانیت کا تصور ہی ختم ہو جاتا اور حیا محض ایک بے معنی لفظ بن کر رہ جاتا. یاد رکھیں، آنکھ وہی دیکھتی ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے. اگر آپ زہر کو شہد کا نام دے کر بیچیں گے تو قصور پینے والے کا نہیں، آپ کی اس نیت کا ہے جو گناہ کو فن کا لباس پہنا کر مقدس بنانے کی کوشش کر رہی ہے. ہمارے معاشرے میں المیہ یہی ہے کہ جب ہم گناہ کو فن کا لبادہ پہنا دیتے ہیں تو وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. آپ کا یہ بیان ان ہزاروں نوجوانوں کے لیے ایک غلط مثال ہے جو پہلے ہی سوشل میڈیا کے اس دور میں اخلاقی الجھنوں کا شکار ہے. خدا را اپنے الفاظ کا وزن تولیے. جس ڈانس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کلاسیکل رقص نہیں بلکہ وہ کمرشل سٹیج ہے جس نے ہماری کئی نسلوں کی اخلاقیات تباہ کر دی ہیں. اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. جس فن کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ کبھی ہماری تہذیب کا حصہ نہیں رہا. یہ وہ کمرشل بے حیائی ہے جس نے خاندانی نظام کی دھجیاں اڑا دی اور آپ اسے ایک ایسی پرفارمنس کہہ کر پروموٹ کر رہے ہیں جس پر رونا آ جائے. ہمیں تو رونا آپ کی اس سوچ پر آ رہا ہے. اور یہ جو آپ نے آنسوؤں والا بم پھوڑا ہے، آنسو تو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں، کسی یتیم کی آہ پر نکلتے ہیں یا سجدوں میں گڑ گڑاتے ہوئے نکلتے ہیں. اب اگر آپ کا روحانی کنیکشن سٹیج کے ٹمکوں سے جڑ رہا ہے تو بھائی صاحب آپ کو کسی سٹیج کی نہیں بلکہ سچے دل سے استغفار اور ایک اچھے دماغی معالج کی ضرورت ہے. کیا آپ اپنے اسی منطق کے ساتھ اپنی بہن بیٹیوں کو بٹھا کر وہ ڈانس دکھا سکتے ہیں اور انہیں کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا ڈانس میں فحاشی نہیں، اپنی آنکھیں پاک رکھو؟ نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ ضمیر اندر سے جانتا ہے کہ یہ تجارتی بے حیائی ہے جس نے ہماری نسلوں کا اخلاق تباہ کر دیا ہے. دانشور بننا اچھی بات ہے لیکن ایسی دانشور غلانی سے گریز کرے جو معاشرے کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے ان پر نمک چھڑکتی ہو. لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے نام پر زہر پلانا بند کر دے، کیونکہ اب یہ عوام اتنی بھولی نہیں کہ ٹمکے اور تقویٰ کے درمیان فرق نہ کر سکے. آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں بلکہ سستی شہرت کی چمک نظر آ رہی ہے.